الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ پس بہرحال وہ شخص جس نے دیا اپنا مال اللہ کی راہ میں، واتقا اور ڈرتا رہا دل میں اللہ کی ذات سے، وصدق بالحسنى اور تصدیق کر دی اس نے بھلائی کی، حسنہ کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پس ان قریب چلائیں گے ہم اس کو آسانی کی طرف۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 میں اس شخص کے فضائل ذکر فرما رہے ہیں جو اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری مقصد نہیں، اللہ کی رضا مقصد ہے، اور کلمہ طیبہ کی وہ تصدیق کرتا ہے، ایمان لاتا ہے حضور علیہ السلام کی ذات پہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا کے اندر میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، اسے آسانی کی طرف چلا کے لے جاتا ہوں کہ وہ شریعت کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، جس کے بدلے میں پھر اسے جنت مل جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے اس انسان کی تعریف کی ہے جو انسان اللہ کا دیا ہوا مال اور دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ کل آپ نے واقعہ سماعت فرمایا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے ان کا دھیان اللہ سے ہٹ گیا، تو جس کی وجہ سے نماز میں خلل آئے، جس چیز کی وجہ سے اللہ کی ذات سے رابطہ منقطع ہو جائے، تو صحابہ کا عمل دیکھیے کہ وہ چیز بھی اللہ کے راستے میں کیا کر دیتے ہیں؟ صدقہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنی احتیاط کرتے تھے وہ کہ دنیا کی کوئی چیز، مال و دولت، اسباب، اگر اللہ کی محبت میں یا عبادت میں یا اخلاص میں آڑے آ جائے اور دنیا کی طرف توجہ لگ جائے، تو ان لوگوں کا کردار عمل دیکھیے کہ وہ چیز بھی اللہ کے راستے میں کیا کر دیتے ہیں؟ وقف کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں کہ اب یہ چیز ہمارے لیے نہیں رہی، ہمارا دھیان اس طرف نہ لگ جائے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے پھر ان لوگوں کی تعریفیں بھی کی جو اپنا مال و دولت اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔
اور دنیا میں بھی ان کو صلہ ملتا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا نا 10 دنیا 70 اسی طرح کا واقعہ حسنین کریمین کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چاچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات حج کے لیے جا رہے تھے، حج کا ارادہ تھا، نکلے ہیں قافلے کے ساتھ، راستے کے اندر یہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، بچھڑے نا یہ تینوں الگ ہو گئے، قافلہ ان سے جدا ہو گیا۔ تو چلتے چلتے یہ ایک گھر پہ پہنچے، اس گھر میں ایک بوڑھیا عورت تھی، انہوں نے دستک دی، وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا جی ہم مسافر ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی پانی ہے، کوئی پینے کی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے تو ہمیں دے دیں۔ اب دیکھیں یہ عورت، یہ بڑھیا، ان کی کوئی رشتہ دار نہیں تھی، نہ ان کا کوئی تعلق ان سے تھا۔ جب تک مہمان نوازیاں ایسے ہوتی رہی ہے نا بغیر تعلق کے، اس وقت تک برکت آتی رہی ہے۔ دنیا ہی میں اللہ نے ڈائریکٹ صلہ دیا ہے ان کو، دیر نہیں لگائی، لیکن جب بات آ گئی تعلق پہ، تعلق کیا ہے؟ میں گھر میں محفل کراتا ہوں، مثال ہے، میں کوئی چیز بناتا ہوں تو دوسرے محلے میں جا کے دے کے آؤں گا پلیٹ، اگر پڑوسی سے نہیں نہ بنتی، گلی والوں سے نہیں بنتی تو ایک پلیٹ ادھر نہیں بھیجنی۔ ہم تعلق اور رشتہ داریاں نبھانے لگ رہے ہوتے ہیں، دین کی محفلوں میں بھی تعلق اور رشتہ داریاں کو آگے رکھ، تبھی اخلاص ختم، دین کی محفلوں میں بھی برکتیں ختم۔ اب ان کا عمل دیکھ، اب اس بڑھیا کی کوئی رشتہ داری تھی ان کے ساتھ؟ یا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے تھے اس بوڑھیا کو، بس مسافر تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں بھوک لگی ہے، کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی آ جائیں اندر، یہ ایک بکری کھڑی ہے، دودھ نکال لیں پئیں، دودھ نکالا، پانی پی لیا، دودھ پی لیا، پھر کہنے لگی جی ہمیں بھوک بھی لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا جی اور تو کوئی چیز ہے نہیں، یہی بکری ہے، اسی کو ذبح کرے اور بنا لیتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اس بوڑھیا کے لیے یہی ایک ہی بکری تھی جو ان کے گھر کا نظام چلا رہی تھی، یعنی اس کا وہ دودھ نکالتے تھے، وہی استعمال کر رہے تھے۔ تو بوڑھیا نے وہ بکری ذبح کروا کے ان کو پکا کے کھلایا۔ جب رخصت ہونے لگے نا تو انہوں نے فرمایا مائی کبھی تیرا گزر مدینہ کی طرف ہو نا تو ہمیں یاد کرنا، تعارف نہیں کرایا۔ یہ ہوتی ہے مہمان نوازی، بغیر پہچان کے کھلاؤ۔ اور آج ہمارا پہچان والا بھی آ جائے نا تو آج میں ایک اور بڑا کام دیکھ رہا ہوں، مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ بھئی کوئی آیا ہے تو اندر بٹھا بیٹھک میں اس کو چائے پانی پلا، اب کام کیا ہے؟ وہیں باہر گیٹ پہ آئیں گے، جی کی کام میں جی، نہ پانی نہ چائے نہ کھانا،
ہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں تو باتیں کرے گا، جب وہ جانے لگا پانی ہو جائے جی، ٹھنڈا گرم چل جائے جی۔ یہ ہے ہماری مہمان نوازی، یعنی یہ ہمارا اکرام ہے مہمانوں کے ساتھ۔ کوئی بندہ تیرے دروازے پہ آیا بارو باری چل بھائی جاؤ، تو آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم خوشحال نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ تو جتنے جوڑنے پہ لگ گئے ہیں نا، تو جوڑتا جا، یہیں رہ جانا ہے، تو نے آگے چلے جانا ہے۔ چلے گئے جی، کھانا کھا کے تعارف نہیں کرایا، لیکن یہ کہہ گئے کہ اگر تمہارا گزر کبھی، تمہارا آنا کدھر ہو، شاباش بولنا، مدینہ کی طرف، تو ہمیں یاد کر لینا۔ خدا کی کرنی ایسے ہوئی، وہ چلے گئے۔ شام کو جو خاوند آیا نا اس بوڑھیا کا، تو دیکھا کہ بکری نہیں ہے، پوچھا خیریت ہے، بکری کدھر؟ انہوں نے کہا جی آج مسافر آئے تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے پانی مانگا، میں نے دودھ پلا دیا، کھانا مانگا، یہی بکری تھی۔ تے ہوندا آج ساڑھے جیا بندہ کیا کرتا، ہم اپنی عورت کے ساتھ کیا باتیں کرتا۔ واہ ایمان والوں لوگوں کا ایمان دیکھو، میرے نبی کے زمانہ کے لوگوں کے ایمان دیکھ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اچھا کیا تو نے۔ کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک اب تک پال کے لایا ہے، تو آگے بھی اللہ نہیں دینا ہے ہمیں رزق۔ خدا کی کرنی کے کچھ عرصے کے بعد بیچارے یہ زیادہ غریب ہو گئے، تو اسی کام کے سلسلے میں یہ مدینہ آ گئے، میاں بیوی۔ مدینہ کی گلیوں میں نا یہ بوڑھیا جو تھی، اونٹ کی جو مینگنیاں نہیں ہوتی وہ اٹھا رہی تھی، جمع کر رہی تھی، شاید کوئی کام میں آتی ہوں گی اس وقت۔ تو وہاں سے گزر ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شہید کربلا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے فرزند کا۔ گزر ہوا نا تو پہچان گئے، یہ ہوندا آج ساڑھے جیا بندہ، اور بوڑھی آئی غائب ہو جاؤں، کہنا کچھ دینی نہ پہ جائے، گلی بلا جاؤ بھائی، آج واقعی بندہ کوئی نظر آ جائے سائڈ دے ہو جاؤ جی، کہنا چائے پانی نہ دینی پہ جائے۔ پہچان گئے، قریب ہوئے، پوچھا بوڑھیا سے خیریت تو ہے؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی گھر کا نظام نہیں چل رہا تھا، ہم ادھر آئے ہیں، تو آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ جی نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ اب نیکی جب بندہ اخلاص کے ساتھ کرے نا، اور کس کی رضا کے لیے کرے، اللہ پاک اس کی نیکی ضائع نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، شہید کربلا نے اپنا تعارف کروایا۔ پہلے تو وہ واقعہ یاد کروایا کہ اماں جانتی ہے میں کون ہوں، میں وہی ہوں کہ تمہارے گھر آئے تھے، ہم مسافر تھے، اور آپ نے اب بکری ذبح کروا کے ہمیں کھلائی تھی، ایک بڑی مہمان نوازی کی تھی۔ بوڑھیا کو یاد آ گئی بات، آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، اپنے گھر لے گئے۔ اب بات سننے کی ہے، 1000 بکریاں، کتنی؟ یہ عام ہستی تو نہیں ہے نا، 1000 بکریاں، 1000 دینار دی، اور پھر اپنے بھائی کے پاس لے گئے، بڑے بھائی حضرت امام حسن کی طرف لے گئے اس بڑھیا کو۔ جب ادھر لے گئے نا تو تعارف کرایا کہ یہ وہ اماں ہے جس نے ہمیں کیا کھلایا تھا، ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا اکرام کیا، 1000 بکریاں، 1000 دینار دیے۔ کتنے ہو گئے جی؟
2000 بکریاں 2000 دینار. پھر انہیں چھوڑا نہیں، اپنے چاچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر لے گئے. ان کے پاس جو گئی نا یہ بڑھیا، پہچان گیا، ظاہری بات ہے. تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار. ایک دینار سکہ ہوتا ہے، سونے کا ہوتا ہے. آج تو تولہ سونا کتنے گیا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے سے پاس سے کتنی بکریاں دی؟ 2000. اور دینار کتنے دیے؟ 2000. کل ملاؤ تو کتنے بنتی ہیں جی بکریاں؟ 4000 بکریاں اور 4000 دینار. کیونکہ 1000 تو انہوں نے دیے، 2000 دینار حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے. اور دنیا کو میسج اور پیغام دیا کہ علی کا گھرانہ جو ہوتا ہے نا وہ سخیوں کا گھرانہ ہوتا ہے. اور سید جو ہوتا ہے نا، سید کی ذات وہ سخاوت کا دریا ہوتا ہے. وہ لیتے نہیں ہیں بلکہ دیتے ہیں. ان کی ذات پہ صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ لیتے نہیں ہیں. اور آج افسوس لگتا ہے کئی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں. اور جو سید جب بن گیا کم از کم سید دی تعریف تا پڑھ لو. یہاں سید کہتے کسے ہے؟ جو سید ہے اس کی ذات پہ صدقہ حلال ہے؟ وہ صدقہ لیتا نہیں ہے بلکہ صدقہ دیتا ہے. تو انہوں نے بتایا امام حسن امام حسین نے یہ جو سخاوت والی صفت ہے کہاں سے ملی ان کو اور کدھر سے لی انہوں نے؟ جس کی کوکھ میں سے آپ نے جنم لیا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت ہیں، میرے نبی کی لخت جگر ہیں. ان کی کوکھ سے یہ تربیت ہوئی ہے. اور بیٹے کن کے ہیں؟ شیر خدا کے. اور انہوں نے بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے بھی یہ سخاوت والی صفت لی ہے. تو آمنہ کے لال سے لی. امام حسن حسین نے بھی یہ اگر صفت آئی ہے تو نانا سے لی ہے. تو میرے بھائی اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتا، جس کو ہم مال دیں اور وہ مال میری راہ میں دے دے. تو ایک بکری اس بوڑھے نے کھلائی. کتنی بکری جی؟ ایک کھلائی تھی. بدلے میں کتنی ملی ہیں؟ 4000 بکریاں 4000 دینار. یہ اللہ نے بتا دیا اور تمہیں مجھے دکھا دیا. اور تیرے لیے میرے لیے سبق ہے کہ اگر دنیا میں تو مال و دولت لینا چاہتا ہے نا تو کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کیا کر؟ صدقہ کر. تو دے واتقا، اور دے بھی اخلاص کے ساتھ. رشتہ داریاں نہ دبا، تعلق بیس پہ نہیں. اگر مال و دولت دینا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ کام کر تو صحیح، کرنا تیرا کام ہے، تیری جھولیوں کو بھر دینا رب العالمین کا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بندے نے کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ پاک کو کہے جو کچھ ہمیں دینا ہے نا یہی دنیا میں مجھے دے دے اکٹھا 1 دن، جتنا میرا رزق بنتا ہے نا جی سارا دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اس کو رزق سارا مثال دیتا ہوں 10 بوریاں بنتی تھی اس کی زندگی کی، اللہ نے اس کو عطا کر. کچھ دنوں کے بعد نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا نا اس بندے کے پاس، تو بوریوں کے ڈھیر لگ گئے. کیا لگ گئے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ 10 بوریاں 9 ہوتی 8 ہوتی، کم ہونے چاہیے تھی نا. تو کیا ہو رہی ہیں؟ زیادہ بڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی اللہ پاک آپ نے اس کو رزق تو سارا دے دیا جو بنتا تھا، تو بوریاں اس کی کم ہونی چاہیے تھا، رزق اس کا کم ہونا چاہیے تھا، بلکہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ بڑھ رہی ہے. کیا معاملہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے موسیٰ اور میں کیا کروں؟ اے بندہ بڑا عقل مند نکلیا.
یہ بندہ بڑا عقل مند نکلا ہے، جو اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے وہ رکھ لیتا ہے، باقی سارا مال اور رزق میرے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اب میرا وعدہ ہے 10 دنیا، میں نے دنیا میں 10 گنا اسے دینا ہی دینا ہے۔ اے 9 بوریاں منو دینا پیا، منو 90 بوریاں دینیا پوندیاں۔ میرا یہ وعدہ بشرط ہے کہ اس ذات پہ تمہارا یقین ہو کہ وہ راضی کیا اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اور میں نے بارہا لوگوں کو بتایا، اور جو غریب طبقہ ہے نا، غریب طبقہ، وہ زیادہ دے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو خوشحال کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ خوشحال دے گا۔ اور خود نہیں، اپنے بچوں کو بھی سخاوت سکھایا کرو۔ جمعے کا دن ہو نا، آپ جمعے پہ آتے ہیں تو جو بچے آپ کے 7 سال سے اوپر عمر والے ہیں نا، ان کو لایا کریں مسجد میں۔ 7 سال سے چھوٹے بچے نہیں، 7 سال سے عمر جو بڑی ہو گئی ہے، نماز جن پہ آپ فرض ہو گئی ہے، ان کو مسجد میں لایا، اپنے پاس بٹھایا۔ جب وہ اللہ کے نام کی غلہ آتا ہے تمہارے پاس، جھولی والا بندہ آتا ہے، اپنے بچوں کو پیسے دیا کرو کہ یہ لو کدھر ڈالو، اللہ کی راہ میں دے، مسجد کے گلے میں ڈالو۔ اس بچے کو کہا یہ پکڑ لے کے آ۔ اگر آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ کا پوتا ہے، پوتی ہے، آپ اسے دو، لے میری بیٹی، لے میری پوتی پوتا، یہ پکڑ باہر دے کے آ۔ تاکہ بچپن سے اپنے بچوں کو دینا سکھاؤ گے نا، تو پھر ساری زندگی وہ دیتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جس نے یہ کام کیا نا، وصدق بالحسنی، اور حسنہ کی تصدیق کر دی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے جی؟ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میں تو نہیں کہہ رہا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال دے، اخلاص سے دے، کلمہ طیبہ کی تصدیق کر دے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں دنیا میں مشکل اس کے اوپر بھیجوں گا یا آسانیاں کروں گا، مشکل سے نکال کے آسانیاں کی طرف لاؤں گا۔ تو یہ تو 1-2 واقعات میں نے آپ کو سنا دیے۔ کیوں سنا رہا ہوں؟ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک کان سے سنیں دوسرے نکالیں۔ زندگی میں انقلاب آئے گا جب آپ اور میں قرآن پہ عمل کریں گے، ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ عمل کی نیت سے سنو گے تو فائدہ ہوگا، اور عمل کرو گے تو نور علی نور ہو جائے گا، تو زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اللہ کی راہ میں دل کھول کے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وہ دے رہے ہیں لوگ جو دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کا قبول و منظور فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی